اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور آج جمعہ کا دن ہے، اور بہت ممکن ہو کہ یہ جمعۃ الوداع یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو۔ آئندہ جمعہ رمضان بھی ہو سکتا ہے اور عید بھی ہو سکتی۔ اگر 29 کا چاند ہوا تو یہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اور آئندہ جمعہ عید ہوگی۔ اور اگر چاند نہیں دکھا، 30 روزے مکمل ہوئے، تو پھر ایک جمعہ انشاءاللہ ہمیں اور ملے گا، اور سنیچر کے دن عید ہوگی۔ رمضان المبارک میں اللہ پاک نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتے۔ میں نے پیچھے یہ بات عرض کی تھی کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر کم دی ہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں عطا کی تھی، 100-200 سال ان کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کے متعلق آتا ہے کہ ان کو اللہ نے جو عمر دی تھی وہ کئی 100 سال کی عمر ہوا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کی عمر 250 سال ہوئی تھی۔ وہ اپنے بچے کی موت پہ رو رہی تھی۔ لوگوں کی تسلی دینے کے بعد بھی اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کسی نے تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ایک امت آئے گی جس کی کل عمر 60-70 سال ہوگی، جس کی کل عمر 60-70 سال ہوگی۔ تیرے بیٹے کو تو اللہ پاک نے 250 سال کی عمر عطا کی تھی۔ اس پر اس نے کہا تھا کہ میرے بچے کی عمر ہی کیا ہوئی تھی، صرف 250 سال۔ اور آنے والی جو امت ہے جس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ اس کو 60-70 سال کی عمر ملے گی اور یہ اس کی کل عمر ہوگی، تو اس خاتون نے جو جملہ کہا تھا کہ اتنی عمر تو میں کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر عبادت میں گزار دوں گی۔ آپ اس سے اندازہ کرو کہ عمریں کتنی ہوا کرتی تھی، 700 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال، یہ عمریں ہوا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا تو اللہ پاک نے دنیا کی مشقت کم سے کم ہو اس لیے اس دنیا میں کم رہنا مقدر فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جب ہم کم رہیں گے تو عبادت بھی کم ہوگی، موقع بھی کم ملے گا۔ پچھلی امتیں ان میں جو عبادت گزار بندے ہوتے تھے ان کے متعلق آتا ہے کہ 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتے تھے، 500 سال تک اللہ کی عبادت۔ بعض عبادت گزار زاہد لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ 500 سال اس طرح اللہ کی عبادت میں گزارا کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس امت کو اللہ نے عمر کم دی،
اب ظاہر بات ہے اللہ پاک انصاف کرتے، اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا رَبُّكَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات میں انصاف ہی انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ اب اس امت کو اللہ پاک نے جب عمر کم دی، کل قیامت کے دن یہ بندہ امت محمدیہ کا میدان محشر میں پچھلی امتوں کے ایسے افراد کو دیکھے گا کہ جنہوں نے پوری زندگی عبادت میں گزاری اور اللہ نے ان کو زندگی دی تھی 1000 سال کی۔ ایسے لوگوں کو دیکھے گا جنہوں نے 500 سال تک اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو ظاہر بات ہے اس امت کو احساس ہوگا اور یہ شکایت ہوگی کہ اللہ آپ نے ہمیں عمر ہی کم دی تھی، 60-70 سال کی عمر، ہم 500 برس عبادت کرنے والے اور 1000 برس عبادت کرنے والے کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ یہ اللہ پاک کا انصاف ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس امت پر انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے نیکیوں کا حصول بہت آسان کر دیا اور بڑی دریا دلی کے ساتھ، بڑی داد و دہش کے ساتھ اللہ پاک امت محمدیہ کو اجر و ثواب عطا کرتے۔ اسی میں سے رمضان المبارک بھی، یہ مہینہ پورا اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے۔ پچھلی امتوں پر ایک روزہ فرض تھا عاشورہ محرم کا، اور جب تک رمضان المبارک کی فرضیت نہیں آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم کا روزہ خود بھی رکھا اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا، اور لوگ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان المبارک کی فرضیت ہو گئی تو اللہ پاک نے عاشورہ محرم کی فرضیت ختم کر دی۔ روزہ آج بھی ہم الحمدللہ رکھتے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ اہل کتاب بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس لیے ہم بجائے 1 کے 2 روزہ رکھیں۔ مشابہت نہ ہو، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں ہم روزہ نہ رکھیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں عاشورہ محرم کا، ہمیں 2 روزہ رکھنا ہے۔ یا تو عاشورہ محرم سے پہلے 1 روزہ رکھے یا عاشورہ محرم کے بعد 1 روزہ رکھے، ایسے 2 روزے رکھے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ رمضان میں اجر و ثواب اللہ پاک اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، اور 1 نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ پاک دیتے۔ اور رمضان المبارک کا جو روزہ ہے فرض روزہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے بلا کسی عذر شرعی کے رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دیا، بعد میں اس 1 روزے کی قضا کرنا چاہے تو 1 روزے سے اس کی قضا ہو جائے گی، لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ اسے رمضان المبارک کے روزوں کا اجر و ثواب مل جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری زندگی روزہ رکھے اور جتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا وہ اجر و ثواب رمضان کے 1 فرض روزے کا وقت پر ادا کیے روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کے بے شمار انعامات ہیں اس امت پر، اور موقع بموقع ہمیں وہ اوقات ملتے ہیں
جیسے فجر کے وقت فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے اور سورج طلوع ہو جائے، وقت مکروہ گزر جائے، 2 رکعت نماز اشراق کی اگر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے تو اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا کرتے، اور اپنے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ چلتا پھرتا ہے تو اللہ پاک اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے۔ اور 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، جس میں سے ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت ہے۔ ایسی 3 خندقیں اللہ پاک 1 دن اعتکاف کرنے پر دیتے ہیں، اور کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص چلے پھرے تو اللہ پاک اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے۔ رمضان المبارک بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے، جو لوگ اس کی قدر دانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کا پروانہ عطا کرتے۔ میں نے پیچھے یہ حدیث سنائی تھی کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا جب ممبر پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے اور تیسرے درجے پر بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام جو مشتاق رہا کرتے تھے، ہر عمل کو دیکھ کر پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ جبرائیل امین آئے تھے، اور جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، اور ایسی خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، ہلاکت کی بد دعا دی۔ دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا دی، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر، آپ کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور عبادت کر کے، رمضان کے روزے رکھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور تراویح کی سنت ادا کر کے اپنی مغفرت نہ حاصل کر لے۔ میں نے کہا آمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تینوں عمل ایسا ہے کہ اگر اس عمل کے کرنے پر جنت نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے، تو جبرائیل کو بد دعا دینے کا حق نہیں۔ ایک آدمی اگر رمضان کے روزے بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھا، رات کی تراویح بھی اہتمام کے ساتھ بشاشت اور خوشدلی سے پڑھا اللہ کی رضا کے لیے، اس عمل کے کرنے پر اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اگر مغفرت نہیں ہوتی اللہ پاک کی طرف سے تو جبرائیل بد دعا نہیں دے سکتے تھے۔ اگر انہوں نے بد دعا دی بھی تھی تو ہمارے آقا روک دیتے، آمین نہیں کہتے۔ لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور نے جبرائیل کی بد دعا سنی، خاموش رہے، جبرائیل نے کہا کہ آپ آمین کہو، تو حضور نے آمین کہی۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ
آپ یقین مانیے اللہ پاک کا اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنی مغفرت چاہیں تو رمضان کے اس مبارک کے مہینے کے ذریعے ہم اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بھی کچھ بگڑا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا ہم دعا کر رہے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ نے ہماری دعا قبول فرمائی اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا گزر گیا، یہ تیسرا عشرہ ہے جو جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، عشرہ ہے۔ اس عشرے میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے، ریاضت کر کے اور اہتمام کر کے اللہ سے جہنم سے نجات مانگے، دعا کرے، اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا کریں گے۔ یہ آخری عشرہ ہے اور آج جمعہ کا دن بہت ممکن ہو کہ یہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہو۔ رمضان کے ہر دن میں ایک روزے کا، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور جمعہ کا دن جو ہوتا ہے اس دن رمضان کے دیگر دنوں کے مقابلے میں اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کل جو ہم نے عبادت کی تھی اس پر جو اجر و ثواب ملا، وہی عبادت اگر ہم نے آج کی تو کل کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اجر و ثواب جمعہ کے دن ملتا ہے۔ اب اگر اگلا جمعہ ہمیں ملا تو اللہ ہمیں ایک جمعہ اور دے کر کے اجر و ثواب کے حصول کو آسان بنا دے گا، اور اگر اگلا جمعہ ہمیں نہیں ملا تو یہی آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع۔ دن گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ رمضان کے 2 عشرے گزر گئے، آج 23واں روزہ ہے کہ 24واں ہے؟ آج 23واں روزہ ہے، 6 روزے یا 7 روزے اور باقی۔ جمعۃ الوداع، رخصتی کا جمعہ۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، کتنے گھرانے ایسے ہوں گے جن میں اس سال میت ہوئی، کتنے خاندان ایسے ہوں گے جن میں اس سال میت ہوئی، کتنے ہمارے حلقہ احباب میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی جوار رحمت میں منتقل ہو گئے، پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج اس وقت ہمارے ساتھ نہیں۔ اب یہ دن گزر جائے گا، دن گزر جائیں گے، یہ مہینہ گزر جائے گا، آئندہ رمضان کس کو ملتا ہے پتہ نہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ جس کے لیے اللہ نے عمر مقدر کی ہوگی اسے آئندہ رمضان ملے گا، ورنہ یہ آخری رمضان ہوگا، آخری رمضان۔ اور جانے کے لیے بیمار ہونا، جانے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں۔ جس کا جب بلانا آئے گا، جس حال میں ہوگا اس حال میں اسے اللہ کے جوار رحمت میں جانا ہے۔ یہ آخری ایام چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں پوری محنت اور کوشش کرنی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی، اور جس طرح ہمیں اللہ کی عبادت کرنی تھی، روزوں کا اہتمام کرنا تھا، تراویح کا اہتمام کرنا تھا، تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام کرنا تھا، اور ہم نہیں کر سکے، اب بھی غنیمت ہے، اللہ نے ہمیں اب بھی موقع دیا ہے۔
ہفتے بھر کا موقع ہمارے پاس ہے، ہم چاہیں تو اس ہفتے بھر میں اپنی مغفرت اللہ سے حاصل کر سکتے۔ اہتمام ضروری ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو موت کو نہ مانتا ہو۔ کوئی ہے؟ مرنا ہے نا۔ ہم اس دنیا میں آئے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی، اور اس زندگی کا ایک خاص مقصد اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، اور یہ عبادت اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو، اور اس زندگی کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے اور اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، اللہ ہمیں سرخروئی اور کامیابی عطا کرے، اس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاتے جاتے ہمیں یاد دلا کر کے جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ فریضہ صیام کا روزہ ہے، اور رمضان کا مہینہ سنت تراویح کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن کا مہینہ، فریضہ صیام کا مہینہ، اور سنت تراویح کی ادائیگی کا مہینہ۔ رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، تم کوئی روزہ اور تراویح میرے لیے نہیں کرتے تھے، کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے۔ میں جا رہا ہوں، میرا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن جس کے لیے تم روزے رکھتے تھے، جس کے لیے تم تراویح پڑھتے تھے، اور جس کے لیے تم قرآن کریم کی تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ تو حی لا یموت ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے تو اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ تو تم نے رمضان کے مہینے میں رمضان کی خیرات و برکات کی وجہ سے تم نے روزے رکھے، عادت ہو گئی۔ پہلا روزہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کو بھاری پڑتا ہے، اس کے بعد روزے معمول بن جاتے ہیں، اور روزہ رکھتے رکھتے ایسا احساس ہونے لگتا رمضان کے آخری دنوں میں کہ اگر زندگی بھر روزہ رکھنا ہو تو ہم زندگی بھر روزہ رکھ سکتے، معمول ہو جاتا ہے۔ صرف ایک وقت درمیان میں نہیں کھانا ہے، دن بھر کھانے پینے سے، خواہشات نفسانی سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، عادت ہو جاتی ہے۔ ہم صبح کا کھانا اہتمام سے سحری کر لیتے ہیں، دن ہمارا گزر جاتا۔ اگر بلا وجہ ہم مشقت نہ اٹھائیں، دھوپ میں نہ پھریں، تو نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اگر یہاں سے ہمیشہ روزانہ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، عادت ہو جاتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاتے جاتے یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ تم نے جو اعمال کیے تھے روزوں کے اور تراویح کے، وہ تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، میں تو ایک وقت تھا، جا رہا ہوں۔ تم نے یہ اعمال اپنے پروردگار کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے کیے تھے، میں نہیں رہوں گا، وہ تو رہے گا، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو راضی کرنے کی کوشش ہمیشہ ہونی چاہیے، ہمیشہ ہونی چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ آیا تھا اس لیے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق اور شوق ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی اللہ کی ناراضگی اور غضب سے بچنے کا ہماری عادت ہو جائے، اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی سے ہم ڈر جائیں، خوف کھا جائیں، ہمارے اندر
خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ رمضان اس لیے آیا تھا، اس لیے رمضان جاتے جاتے یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ ہم اپنے معمولات کو باقی رکھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، فرض نمازوں کا اہتمام ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، اور وقتاً فوقتاً روزے رکھنا ہے۔ کیا بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا بات تھی کہ ہر اسلامی مہینے میں آپ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آپ کو بشارت دے دی تھی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے ساری کوتاہیاں اللہ نے معاف کر دی۔ آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نماز پڑھتے تھے، نفل نمازوں کا، تہجد کا ایسا اہتمام کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی مشقت اور تکلیف کیوں اٹھاتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بن کر نہ رہوں؟ اور آپ ہر ہفتہ 2 روزہ اور چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو ہر مہینہ درمیان کا 3 روزہ آپ اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، آنے والے 11 مہینوں میں بھی ہم پیر جمعرات کا روزہ اور اسلامی تاریخ میں 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنے کا اہتمام کریں گے نا۔ رمضان آیا تھا ہماری تربیت کے لیے، ہم تہجد کے لیے نہیں جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے، ظاہر بات ہے وہ رات کے آخر حصے میں نہیں اٹھتے، لیکن سحری کی وجہ سے رات کے آخر حصے میں اٹھنا عادت ہو گئی۔ چاہے ہم رات بھر جاگیں سحری کے لیے، یا ہم رات میں آرام کر لیں، سوئیں، پھر ہمیں سحر کے لیے اٹھنا ہے، تو تہجد کے وقت اٹھنے کا معمول ہو گیا۔ اب اگر اس معمول کو ہم باقی رکھنا چاہیں اور سال بھر اس وقت ہم اٹھ کر کے 2-4 رکعت تراویح اور 2-4 رکعت تہجد اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم لوگ اللہ سے دعا کریں، یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ اس کو ہم اگر جاری رکھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ جاری رکھ سکتے، کوشش کریں گے، اللہ آسان کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں بہت پیش رہا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر اگر کسی جگہ رک کر کے استنجا فرمایا یا نماز پڑھی، وضو فرمایا، اور اس راستے سے اگر عبداللہ ابن عمر نے سفر کیا تو ہر اس مقام پر رکتے تھے، سواری کو روکتے تھے، اونٹ کو بٹھاتے تھے، اترتے تھے اور جا کر کے استنجا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ استنجا نہیں ہوتا تھا، ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے تو استنجا کیا نہیں، پھر ایسا کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اپنی سواری روکی تھی، سواری سے اترے تھے اور یہاں استنجے کے لیے بیٹھے تھے، یہ میرے اختیار میں تھا، میں اتنا کر سکتا تھا، میں نے کیا۔ ایسی عادت تھی، اتباع سنت کا اتنا اہتمام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جوان تھے، مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے، تہجد کے لیے اٹھتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا اور حضور سے اپنا خواب، حضور کو ان کا خواب جب سنایا گیا، تعبیر چاہی گئی،
تو حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بہت نیک بچہ ہے، کاش وہ تہجد بھی پڑھتا۔ اور پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ تہجد پڑھنا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ اس وقت اٹھتے ہیں اور تہجد کی 2-4 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے راز و نیاز کی بات کرتے۔ اس لیے سحری کی وجہ سے اس وقت ہمیں اٹھنے کی عادت ہو گئی ہے، اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ سلسلہ ہم باقی رکھ سکتے ہیں کہ رات کے آخری چھٹے حصے میں اٹھ کر کے ہم اللہ کی عبادت بھی کر لیں، تہجد بھی پڑھ لیں، دعا بھی کر لیں۔ رمضان المبارک کی دعائیں بہت مقبول دعائیں ہوتی۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، صدائے دل، ختم قرآن کی بابرکت ساعتوں میں جامع مسجد میں کی گئی 5 سالہ اجتماعی دعاؤں کا جامع اور مؤثر مجموعہ۔ ختم قرآن کے موقع پر دعا یا دیگر مواقع پر جو دعا کی گئی ہے، اس کتاب کے اندر 5 سال کی دعاؤں کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ کتاب نماز کے بعد فروخت کی جائے گی۔ شاید 40 روپیہ اس کی قیمت ہے، 40 روپیہ اس کی قیمت ہے۔ آپ اس کتاب کو لیتے جائیں اور ان دعاؤں کو آپ یاد کریں اور اللہ سے مانگنے کا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ یہ ہفتہ مدرسہ بیت العلوم کے چندے کا بھی ہفتہ ہے۔ مالیگاؤں کی سب سے قدیم دینی درسگاہ، جس کے قیام پر تقریباً 150 سال کا زمانہ گزر رہا ہے۔ مالیگاؤں کے دیگر مدارس اسی مدرسے کی دین ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ یہی مدرسہ ان مدرسوں کے قیام کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ایک وقت تھا ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ اس ادارے کو قائم کیا، اور آج 150 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، یہ مدرسہ دینی خدمت انجام دے رہا ہے۔ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ہی مدرسے کا تعاون کرتے۔ ہم نے اس ناٹ کو توڑنے کے لیے ہر مہینہ مدرسے کا چندہ رکھا ہے۔ ایک مدرسے کا چندہ ہوتا ہے، اور آپ حضرات ہماری اپیل پر اداروں کا، مدرسوں کا تعاون کرتے۔ خیر سے رمضان المبارک میں مدرسہ بیت العلوم کا چندہ ہے، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ادارے آپ کے مالی تعاون سے چلتے، سرکار کی طرف سے کوئی مدد نہیں لی جاتی، آپ کے مالی تعاون سے چلتے ہیں، اور ان مدرسوں سے الحمدللہ حفاظ قرآن، علماء دین کی ٹیم تیار ہوتی ہے، جو ہماری مسجدوں کی آبادی کا سبب بنتی ہے۔ یہی بچے مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں۔ یہی وہ علماء ہیں جو سال بھر بلکہ عمر بھر آپ کی دینی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اور یہ بچے آپ کے مالی تعاون سے تیار ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ انہیں جو اجر دے گا اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، اگر آپ کا مالی تعاون شامل حال ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مدرسہ بیت العلوم کا بھرپور تعاون کریں۔ یہ ادارہ شہر کا سب سے قدیم ادارہ ہے، اور الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے۔ لوگ آتے رہے، جاتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، مالی تعاون کرتے رہے، چلے گئے، لیکن ادارہ اپنی جگہ ہے اور اس کا فیض الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر عطا فرمائے، اور جو ایام باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے وصول کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آپ دیکھو 21ویں شب گزر گئی، 23ویں شب گزر گئی، یہاں سے شب قدر مل سکتی ہے۔ 25ویں، 27ویں، 29ویں 3 شبیں باقی ہے۔ ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور رمضان المبارک کی خیرات و برکات عطا فرمائے، اور ایسے اور بھی بہت سارے رمضان اللہ ہمیں عطا فرمائے۔
ہماری عمروں میں اللہ برکت دے اور اپنی توفیقات سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔